سب سے آسان قرآن کی زبان، نعمان مسجد، فیٹل بی ایریا، بلاک 16 میں فری فہم القرآن کی کلاس کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر آپ حضرات شریک ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون فلما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نقتل وإنا له لحافظون صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کی کلاس میں آج 21 جنوری کو نماز باجماعت ادا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو قرآن مجید کی فکر کے لیے قبول کر کے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہماری زندگی گواہ ہے کہ ہم نے زندگی میں کہیں اسی طرح مل بیٹھ کر کے قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہے، نہ ہم قرآن پہ بیٹھ کر کے ایک دوسرے کی اصلاح کی ہے۔ یہ اللہ نے ہمیں موقع عطا کیا ہے کہ اس بورڈ کے اوپر ایک ایک لفظ زبر زیر کے لحاظ سے آپ کو نظر آ رہا ہے، اور آج ہم کوشش کریں گے کہ ہم الفاظ کو بریک کریں گے، اردو کی طرف لانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اردو زبان اور عربی زبان کا 80 اور 100 کا ریشو ہے۔ بہت قریب ترین زبان ہے اردو عربی سے، اس لیے ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہم معمولی غور کریں گے تو ہمیں الفاظ سمجھ میں آ جائیں گے، لیکن اگر ہم غور نہیں کریں گے اور ہم اسی طرح قرآن کو ختم کرتے رہیں گے تو ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ کوشش کریں کہ آج 15-20 منٹ ان آیات کو دے دیں، لیکن اپنی فکر سوچ کو یہاں سے باہر نہ لے جائیں، یہاں تک رہیں۔ آپ سوال بھی کر سکیں گے، کوئی لفظ جو آپ کو ابہام لگے، مشکل لگے، تو آپ فوراً مجھے روکے کہ نہیں بتاؤ جی اس کا ترجمہ کیا ہے، تو ہم کوشش کریں گے۔ اور میں امام صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں
کہ انہوں نے اپنی طرف سے سب کو اپیل کر کے انہوں نے دعوت دے دی ہے. اب مسجد کے نمازی جانے، ان کا رب جانے. لیکن ہم پھر بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام نمازیوں کو ہمارا معاون اور مددگار بنا دے، اور انہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ سنانے والا بنا دے اور ہمیں سننے والا بنا دے. آئیے ترجمے کو دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کس طریقے سے بلایا، یا کس طرح وہ آئے اور انہوں نے غلہ لیا، اور کس طریقے سے ان کی خیر و منزلت ہوئی. یہ ساری باتیں پہلی کلاس میں ہو چکی ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ وہ بھائی جب آئے ہیں وہ کس طریقے سے آئے ہیں، اور کس طریقے سے یوسف علیہ السلام نے ان کو ریسیو کیا ہے اور اپنا تعارف نہیں کرایا ہے کہ میں تمہارا بھائی ہوں، میں تمہارا وہ بھائی ہوں جو جس کو تم نے کنویں میں ڈالا ہے. یہ نہیں کہا کہ اب میں تمہیں غلہ نہیں دوں گا، تم نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، یہ کچھ نہیں ہوگا. اب آپ دیکھیں گے انداز بیاں کیا ہے اور کس طریقے سے اپنے بھائیوں کو بغیر سوچے، یعنی بے خبری میں کس طریقے سے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اور ان کو روانہ کرتے ہیں. اور پھر آپ اس سے سبق حاصل کریں گے کہ ہمیں کیا کردار ادا کرنا چاہیے، اس سب کے کردار سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے. یوسف کا بڑا زبردست کردار ہے ہر لحاظ سے، حسن جمال کے لحاظ سے، حسن اخلاق کے لحاظ سے، حسن کلام کے لحاظ سے، اور حسن علم کے لحاظ سے. یعنی وہ حسن کا ایک پیکر تھے بس ہر لحاظ سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کس طریقے سے قرآن مجید میں لیا ہے اب آپ دیکھیں گے. اوپر کی آیت ہے وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُف. وَجَاءَ کا اگر ہم یہ الف پہلے لائیں آ اور جا کو بعد میں لائیں تو یہ پر آ جا. تو آ جا مانے کیا ہے؟ آیا، آ جا. ٹھیک ہے. تو عربی میں جا آ تو الف کو الٹ کر دو، ادھر کر دو تو بس عربی بن جائے گی اردو. اور آئے، اور آئے، اخوا بھائی کس کے؟ یوسف علیہ السلام. فدخلوا تو یہ فا کا معنی کیا ہوگا؟ فا. بس آگے ہے دخلا اور آگے کیا ہے؟ وہ الف ہے. تو فا جب آئے گا تو اس سے مانیں گے پھر یا پس یا تو. ٹھیک ہے. داخل ہوئے، ہوئے جو ہے یہ واو الف کا ترجمہ ہے. اب یہ بھی یاد رکھیں گے کہ جس لفظ کے آخر میں واو الف آ گیا تو آپ، اور یا واو نون آ گیا اور یا نون آ گیا تو ترجمہ ہم کریں گے جمع مذکر میں، حال میں بھی کریں گے، ماضی میں بھی کریں گے، لیکن ترجمہ اس طرح ہوگا جمع مذکر. اب آپ دیکھ رہے ہیں واو نون کے آ گیا، اسی طرح واو الف آ گیا. اب کہیں اور بھی واو الف آئے گا، یہ واو نون آ گیا دیکھیں. ٹھیک ہے نا. تو آپ دیکھیں تقربون، یہ واو نون آ گیا نا. تو یہ واو نون جہاں آ رہا ہے تو آپ اس کا ترجمہ کریں گے جمع مذکر میں کریں گے. اب آپ دیکھیں گے فدخلا، یہ جو دخلا ہے اس کے اوپر آپ دیکھیں گے زبر ہے. جب کسی تین حروف کے اوپر، شروع کے حرف پر اور آخر کے کلمے پر اگر زبر ہو اور درمیان میں اوپر نیچے کوئی بھی زیر زبر آ جائے تو آپ اس کو ترجمہ کریں گے پاسٹ ایکٹیو میں، ماضی میں کریں گے. کس میں کریں گے؟ مثلا عرفہ، اس نے پہچان لیا. اب میں کہوں گا دخلا، وہ داخل ہوا، اس میں وہ ضرور ہوگا دخلا. اور یہ میرے خیال قاضی صاحب نے آپ کو بہت بتایا ہوگا. میں تو خیر وہ ابھی وہ گرامر کو ٹچ نہیں کرتا ہوں، میں جانتا ہوں، لیکن میں آپ کو تھوڑا تھوڑا تاکہ آپ کو یاد رہے. اگر میں کہوں جلسا، جلسا کیا مانے؟ وہ بیٹھ گیا. ہی سیٹ، وہ بیٹھ گیا. اگر میں یہ کہوں کتبا، اس نے لکھا. لیکن اگر ان کی جگہ ہماری بیٹی ہوتی تو ہم کیا کرتے؟ کتبت.
کیا کرتا؟ اس نے لکھا. اردو میں تو یہی ہے نا، اگر اس نے لکھا تو کہیں گے اس نے لکھا، لیکن اگر میری بیٹی نے لکھا تو کیا کہوں گا؟ اس نے لکھا. دونوں میں فرق عربی میں ہے. عربی کتبہ، کتبت، انگریزی میں بھی ہے ہی روٹ، شی روٹ، لیکن اردو میں نہیں پتہ چل رہا. اس لیے ہمیں یہ معلوم کرنا ہوگا کہ کس طرح ہے. فدخلا، دخلا وہ داخل ہوئے، وہ یہ جمع کے لیے، وہ داخل ہوئے علیہ ان پر، اس پر یوسف علیہ السلام پر. اب ترجمہ آسان ہو گیا. فا کے معنی کیا ہے؟ پاس، پھر یا پاس. عرب ہم کے معنی ان کو. اچھا یہ ہم جو ہے یہ جمع ہے ہو کی، ہو، ہما، ہم. ٹھیک ہے، جب بھی ہم آئے گا تو آپ یہ دیکھ لیں، یہ ہم آئے گا اس طرح، یہ ہم بھی آئے گا. یہ انگلش کا وہی ہم ہے، وہ سنگولر میں استعمال کرتے ہیں اس کو، اور عربی میں کیا ہے؟ پلورل کے لیے. یہاں بھی میل کے لیے ہو رہا ہے اور یہاں بھی میل کے لیے. جتنے بھی ہم آئے گا تو ترجمہ کیا ہوگا؟ پروناؤن جمع مذکر میں. ٹھیک ہے جی، یعنی مذکر فارم میں ہوگا. یعنی میں اگر کہوں لہم، لہم ان کے لیے، لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے. لیکن اگر عورتیں ہوں گی تو لہم نہیں ہوگا، پھر کیا ہوگا؟ لہنہ. کیا ہوگا؟ لیکن اردو میں کیا کرے گا؟ ان کا قلم، ان کا قلم. عورتیں بیٹھے ہوں گے تو کیا کرو گے؟ آپ کیا کہیں گے؟ ان کا ہی قلم، ایک ہی لفظ. عربی میں کیا ہے؟ لہو عورتوں کے لیے، لہنہ. بالکل واضح پتہ چل رہا ہے. اس لیے قرآن مجید جس زبان میں اللہ نے اتارا ہے وہ ایک بلیغ اور فصیح زبان ہے جس سے مسلمان محروم ہے. مسلمان کیوں محروم ہے کہ نہیں سمجھنا چاہتے؟ ضرورت ہی نہیں ہے. وہ مسلمان جو ہے جنت کے سارے دروازے ان کے لیے کھلے ہیں. محنت کی نہ کی، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، سارے جا کے جنت میں داخل ہو گئے. یہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ محنت نہ کرو بس ایسی. لیکن فزکس میں، کیمسٹری میں بڑی محنت کرنی پڑے گی ورنہ فیل ہو جاؤ گے. یہاں پہ دیکھیں فعرفہم، بس عرفہ پہچان لیا، ہم ان کو، اور انہوں نے کیا کیا؟ اور وہ لہو اس کو منکرون نہ پہچان سکے. یعنی اب کیا ہوا؟ منکرون کے معنی انکار کرنا، انکار کرنے والے تھے، وہ پہچاننے سے منکر تھے. یعنی گویا کہ انہوں نے یوسف کو نہیں پہچانا. انہوں نے تو سمجھا یوسف تو ہم نے کنویں میں ڈالا ہے. ان کے ذہن میں نہیں آ رہا تھا. بیٹھ جائیں گے چل بات. تو یوسف علیہ السلام کو انہوں نے تو نہیں پہچانا، لیکن یوسف نے سب کو پہچان لیا. یہ تو وہی ہے، میرے بھائی ہیں. لیکن یوسف علیہ السلام اپنا، ان کو کیا معلوم تھا کہ 30 سال کے بعد یوسف علیہ السلام کو بادشاہت ملے گی، اور 30 سال میں آدمی کا چہرہ بھی بدل جاتا ہے. لیکن وہ چونکہ بھائی تھے تو ان کو وہ جانتے تھے، یہ نہیں جان رہے. ان کو لگا کہ یوسف تو گیا. تو اسے دیکھیں وجاء اخوۃ یوسف، اور جب یوسف کے بھائی آ گئے، فدخلوا علیہ، اس کے دفتر میں داخل ہوئے، ان کے گھر میں داخل ہوئے، ان کے بادشاہت میں داخل ہوئے، تو فعرفہم، تو یوسف علیہ السلام نے ان سب کو پہچان لیا. وہم لہ منکرون، لیکن وہ ان کو، یہ آیت آپ کو یاد آ گئی؟ ناواقف. منکرون کے بعد ناواقف، منکر. اب آپ دیکھیں گے فلما، پھر جب اچھا اب ایک بات یاد رکھیں کہ شیطان اب آپ کو کہے گا ٹائم آپ کا زیادہ ہو گیا، وہ ٹائم بڑا نکل گیا یار، وہ ادھر کام بھی تھا یار. یہ اس کو تھوڑا سا شیطان کو روک دے، ان کو رکاوٹ ڈالے. وہ وسوسہ ڈال رہا ہوگا، وہ یار پتہ نہیں کیا ہو گیا، یہ پتہ نہیں عالم ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ کیا ہوگا، یہ ہمیں کہیں
کہیں لے تو نہیں جا رہا ہے. یہ ساری باتیں آپ کو شیطان بتائے گا. قرآن سے دور کرنے کی بڑی سازش کر رہا ہے وہ، بہت زبردست. مجھے بھی کہہ رہا ہے آپ کو بھی کہہ رہا ہے، سب کو کہتا ہے. لیکن بس محنت کرو، کوشش کرو. اب آپ دیکھیں فلما، پھر جب جہزا یہ لفظ ہے جہیز. جہزا جہاز اسی سے ہے نا، جہاز. اور جہیز کس کو کہتے ہیں؟ چلو بیٹے یہ بچے ہمیں بتائیں گے جہیز کس کو کہتے ہیں. ہائے کس طرح سنبھالتے ہو جہیز کو؟ کس طرح کرتے ہو؟ ایسے ہی دے دیتے ہو؟ کیا کرتے ہو؟ طریقے سے باندھتے ہو یا نہیں؟ وہ بکسوں میں باندھتے ہو. جس چیز کو آپ باندھ دیں، بالکل پیک کر دیں، اس کو جہیز کہتے ہیں. اسی سے جہاز ہے. کیا جہاز میں سامان پھینک دیتے ہو؟ کارگو میں نہیں پھینکتے ہو نا. کیا کرتے ہو؟ باقاعدہ پیٹیوں میں بند کر کے، تاکہ ہمارا سامان ادھر ادھر رول نہ جائے. تو اس لیے اس کو کہتے ہیں جہاز، جہیز. اب دیکھیں اردو کتنی زبردست زبان ہے. اور جب کیا کر دیا، سامان تیار کیا ان کا سامان تیار کیا اس نے، بجہازہم یعنی ان کے جانے والا سامان، یعنی جانے والے سامان کو تیار کیا. تو کالا، جب بالکل سامان تیار ہو گیا، سارا کچھ بند ہو گیا، اور کہا یہ تمہارا سامان، یہ تمہارا سامان. ہر ایک آدمی کے لیے ایک سامان ہے. اگر تم سارے آ جاتے گھر کے لوگ تو سب کو ایک ایک سامان مل جاتا. لیکن جاتے وقت کیا کہا؟ کالا، یوسف علیہ السلام نے کہا کیا کرو؟ ائتونی، برنگ ٹو می، یعنی لے آؤ میرے پاس، بے اخن، ایک بھائی کو، لکم تمہارا، تمہارا ایک بھائی ہے، من ابیکم، اپنے باپ سے لے آؤ. اب پوچھا ہوگا نا بھائی تمہارے کوئی بھائی کتنے ہو؟ نے کہا ایک بھائی ہمارا رہ گیا. اس کا قرآن تو پورا نہیں بتائے گا نا آپ کو، لیکن جب آئے ہوں گے تو پوچھا ہوگا کہاں کے رہنے والے ہو جی، پوچھا ہوگا. اور نام بتاؤ، کہاں کے ہو، کیا نام ہے یہ بتا دو. پھر تمہارے کتنے بھائی ہیں؟ تو نے کہا یار ایک بھائی تو کنویں میں چلا گیا، لیکن ایک بھائی جو ہے وہ موجود ہے، وہ ہم نہیں لائے. تو کہنے لگا کہ یار سامان باندھنے کے بعد سامان میں ان کے پیسے بھی واپس کر کے رکھ لیے، بوریوں میں بند کر کے، سامان میں بند کر کے، پیک کر کے، ان کا جو پیسہ تھا نا اس میں واپس کر دیا. کہا کہ اپنے ابو سے جا کر کہو کہ بھائی جو ہے وہ بھی ہمارے ساتھ بھیج دو. الا ترونا، آ کے معنی کیا ہے؟ کیا؟ لا کے معنی نہیں، تا کے معنی تم، رآ کے معنی دیکھتے ہو، تم نے دیکھا. واو نون کے معنی سب، تم سب نے دیکھا. انی کے بے شک میں، اوفی وفا سے، وفا کس کو کہتے؟ پورا پورا کر کے، پورا دیتا ہوں. کیا؟ الکیل، غلہ، مقدار، ٹھیک ہے، یہ ناپ تول پورا کر کے دیتا ہوں. اسی لفظ کو وفا کہتے ہیں. وفا کے معنی کیا ہے؟ میں آپ کا وفادار ہوں، وفا کیا. اور ایک اور لفظ ہے جب دنیا سے جا رہا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہو؟ یہ لفظ اللہ اس کو کیا کرتا ہے؟ پورا پورا لے لیتا ہے. جیسا پیدا کیا تھا اور اس نے زندگی بھر جتنا بھی کوئی کام کیا ہے، اونچ نیچ سب کو پورا پورا لینے کا نام کیا ہے؟ اور اگر آپ عربی نہ پڑھتے تو آپ کو بچے پوچھ لیتے یونیورسٹی میں، کالج میں، تو آپ کے وفات ہی ہے. ایفا
وفا، ہاں عہد ایفا بھی کہتے ہیں، عہد وفا، وفادار. ہاں تو اب وفات کا سمجھ آئی گا کہ وفات کس کو کہتے ہیں؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو اپنے اعمال اور اپنے جسم کے ساتھ پورا پورا واپس لینے کا نام کیا ہے؟ وفات. صحیح ہے نا؟ آگے دیکھیں. اور اس طرح ہم غلہ کیا کرتے ہیں؟ ناپ تول کے لحاظ سے پورا پورا کر کے دیتا ہوں. وہ انا خیر، وہ انا خیر، اور میں بہت بہتر، بہترین، المنزلین، میزبانی کرنے والا ہوں، میزبانی کرنے والوں میں سے ہوں. یعنی میں نے آپ کو جو خاطر تواضع کی ہے تو میں نے آپ کی خاطر تواضع میں کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے. اب آگے دیکھیں. فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي، فا کے معنی پھر، لم ان کے معنی اگر، انشاءاللہ جس طرح کہتے ہیں. لم کے معنی نہیں، تأتونی، تا کے معنی تم، آتو کے معنی لے آئے، میرے پاس، بھی اس کو، اگر اس کو میرے پاس تم نہیں لائے، ہاں کس کو؟ بھائی کو نہ لائے تو پھر کیا ہوگا؟ فلا کہلا، پھر نہیں غلہ ہوگا تمہارے لیے، عندی میرے پاس، پھر میرے پاس تمہارے لیے کچھ بھی نہیں. دوسری بات، جب بھائی کو نہیں لاؤ گے، ولا اور نہ، تا کے معنی تم، قربا کے معنی قریب آنا، اور یہ زیر کے معنی نی کے لیے میرے پاس، اور میرے پاس قریب تک نہیں پہنچنا، قریب بھی نہیں آنا. اب دو شبد لگا دی کہ غلہ بھی نہیں ملے گا اور میرے پاس قریب بھی نہیں آنا کہ آ جاؤ جی چلا جاؤ، یہ پھر منتیں کریں، کرتے ہیں نا لوگ کہ بھائی غلہ مل جائے. اچھا پوری ارد گرد کے علاقوں میں کیا کہتے ہیں. اور یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو خواب میں کیا کہا تھا کہ ایک سال بارش ہوگی اور بارش کے دوران کوئی شخص فارغ نہیں بیٹھے گا، جوان نوجوان سب، بوڑھے سب، عورتیں سب، اپنی جو فصل کاٹی ہے اس فصل میں سے گنے سے گڑ نکالے اور زیتون کے پتوں سے اور اس کے دانوں سے تیل نکالو، اور اپنی فصل سے جو تم نے حاصل کی ہے نا اس کو کارآمد بناؤ. یہ کون لوگ جانتے ہیں؟ یہ یہودی جانتے ہیں. یوسف علیہ السلام کس قوم سے؟ یہودیوں سے نا، بنی اسرائیل ہی ہے نا جو آج کل یہودی ہے. اور سب سے زیادہ نوبل انعام یافتہ کون ہے نا؟ مسلمانوں میں چند ہیں تھوڑے سے، وہ سب ہے، کوئی فزکس میں، کوئی کیمسٹری میں، کوئی میتھس میں، کوئی کیا کوئی کیا. اور ہم فتووں کے بازار میں سب سے آگے. ہاں جن کی نماز ہو گئی ان کی نماز نہیں ہوئی، ان کی یہ ہو گئی، ایک دوسرے سے ڈرے ہوئے لوگ، مسجد میں بھی ایک دوسرے سے ڈرے ہوئے. تو جیسی قوم ہماری ہے جو قرآن کے قریب نہیں آ رہی ہے تو کیا ہے؟ اللہ کے کلام سے قریب نہ آنے والی قوم کا کیا حال ہوگا؟ تو اللہ نے کہا کہ میں معیشت کو جانتا ہوں اور میں خزانے کا بہت بڑا محافظ ہوں، کوئی مجھ سے ایک دانے کی چوری نہیں کر سکتا ہے. اور یہ تم لوگ اس طرح کرو کہ بارشوں کے دوران سونا وونا نہیں ہے زیادہ، آپ نے کام کرنا ہے اور کوئی بے روزگار نہیں رہے گا. یہ کہا ہے نا. اب دیکھیں نا، کہا کہ اب ہمارے پاس تو غلہ جمع ہو گیا، ابھی سب سے زیادہ غلہ ان کے پاس ہے. اب سارے لوگ آ کر ان سے مانگ رہے ہیں. دنیا کو پتہ چل گیا کہ بھائی ایک آدمی ہے، بادشاہ ہے، جس کے پاس سب سے زیادہ کیا ہے؟ ہاں جی، جس طرح آئی ایم ایف کا قرضہ کہاں سے ملتا ہے؟ یہودیوں سے نا. اسی طرح ان کے پاس بھی سامان اس وقت بھی موجود تھا. تو کہا قالو، تو انہوں نے کہا یار ٹھیک ہے جی، منظور ہے، ہم بھائی کو لائیں گے
ہم کیا کریں گے؟ قالو، انہوں نے کہا، بھائیوں نے کہا، سنراودو، یہ سین جب آ جاتا ہے نا جی، سین کسی لفظ سے پہلے، تو آپ کہیں گے انقریب، یعنی کل، پرسوں، ترسوں، ایک ہفتے کے بعد۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ 2 سال بعد، 3 سال بعد کے بعد لاؤں گا، تو پھر سین نہیں ہوگا، پھر سوفا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ سوفا۔ یہ سین کے معنی یعنی کل پرسوں لے آؤں گا، تو یہ کہہ رہے ہیں انقریب، جلدی۔ اچھا، جب یہ سین اور سوفا آ جائے نا، تو ترجمہ آپ ہمیشہ فیوچر میں کریں گے۔ کیا کریں گے؟ بتایا ہوگا نا ہم نے، ہاں تو کیا کریں گے؟ آگے نہیں، میں وہ قائل بتاتا ہوں ابھی، لیکن یہ سین جب آ جائے کسی لفظ سے پہلے، تو آپ کیا کریں گے؟ فیوچر، بالکل نیئرسٹ فیوچر۔ لیکن ایک جب دور کا فیوچر ہو، ٹھیک ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ سوفا۔ تو یہ دیکھیں، انقریب، جلد ہی۔ نون کا ترجمہ کیا ہے؟ ہم۔ راوت کے معنی مائل کر دیں گے، مائل کریں گے۔ یہ اس وقت یوسف علیہ السلام کے اوپر جو ڈورے ڈالنے والی خواتین تھی، انہوں نے بھی کہا، جو انہوں نے اپنی طرف اس کو کیا کر دیا؟ مائل کر دیا تھا۔ یہ اب ہم اپنے ابو کو کیا کریں گے؟ ہاں، ڈورے ڈالیں گے، ڈورے ہی ڈالیں گے نا ابھی، اور کیا کریں گے؟ پہلے مجرم ہے نا کہ ہم اپنے باپ کو راضی کریں گے، مائل کریں گے، انہو، اس کے لیے، یعنی اپنے ابا ہوا، اس کے باپ کو، اس کے باپ کو ہم راضی کریں گے۔ وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لَفَاعِلُونَ، ضرور کرنے والے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کا بے فکر رہو، ہم کرنے والے ہیں، بھائی کو لائیں گے اب۔ یہاں دیکھیں، وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، ہم تو ضرور کرنے والے ہیں۔ اور کہا وَقَالَ، اب جب یہ وعدہ وعید ہو گیا، تو یوسف علیہ السلام نے کیا کیا کہ اب تو بھائی کو لائیں گے۔ یہ تو بالکل انہوں نے اقرار کر لیا، اور نہیں لائیں گے تو ان کو کچھ نہیں ملے گا۔ اب ضرورت سب کو ہے، یہ اللہ کا قانون دیکھیں۔ وقال، اور کہا، لفتیانی، لے کے معنی کو، فتیان کہتے ہیں جوان مرد، جوانوں کو، جوانوں کو، اور ہے کے معنی اپنے، اپنے جوانوں کو کہا۔ یہ ادھر دیکھا سروینٹ، سروینٹ نہیں ہے، یہ سروینٹ کے معنی عبدہ، عابد، لیکن یہاں پہ خادم کو عربی میں بھی خادم کہتے ہیں، لیکن یہ جو فتیان ہے، آپ اپنے فوج کو کیا کہتے ہیں؟ ہمارے نوجوان کیا کہتے ہو؟ آپ کا خدمت گار، چوکیدار ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ فوج کیا ہے؟ چوکیدار ہے نا، سیکورٹی گارڈ ہے، لیکن آپ ان کو کیا کہتے ہو؟ عزت کے لیے کیا کہتے ہو؟ جوان۔ تو یہ بھی اپنے جوانوں کو، دیکھیں الفاظ کیا استعمال کر رہے ہیں کہ اپنے جوانوں سے کہا، اجعلو، رکھ دو، رکھ دیں، رکھ دیں، ٹھیک ہے نا جی۔ السلام علیکم، میں مسجد میں ہوں، پھر بعد میں، ٹھیک ہے؟ ہاں، مسجد میں، مسجد میں، خیر خیریت، مسجد میں ہوں، پھر بعد میں فون کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، مسجد میں ہوں۔ بدعا آتا ہوں، رکھ دے ان کا کون سا؟ تجارتی سامان۔ بدعات، بضاع کو کہتے ہیں تجارتی سامان۔ رکھ دو ان کے تجارتی سامان، فی رحالہم، رحال کس کو کہتے ہیں؟ اردو میں یہ لفظ ہے رحلہ۔ یہ اچھا، میں اگر اب اردو میں لکھوں گا تو آپ کو فوراً سمجھ آ جائے گا یہ کیا ہے۔ رحلت کے ساتھ ہے سفر پہ جانا، اور اس دنیا سے دوسری دنیا کو جانے کو آپ کیا کہتے ہو؟ وہ ہمارا ایک عزیز و اقارب میں رحلت کر گیا، اس کا کیا؟ منتقل نہیں، رحلت، وہ سامان سفر ساتھ لے گیا، اس کو کہتے ہیں رحلت۔ اگر آپ اردو عربی نہیں پڑھیں گے نا، تو آپ اردو کے ساتھ کھیلتے رہو گے، بتا دو آپ کو اردو نہیں آئے گی۔ آپ کے کالج کے پروفیسر بھی ایسے ہی گھومتا پھرے گا، پھر اگر وہ عربی نہیں جانتا ہے
کیونکہ اردو زبان کو صحیح درست طریقے سے ادا کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ عربی زبان کا جاننا بڑا ضروری ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ قرآن مجید کو سلیبس میں شامل نہیں کیا جا رہا ہے، کیونکہ اگر سلیبس میں شامل ہو گیا تو سارے مسلمان ایک ہو جائیں گے۔ تو یہ کہتے ہیں یہ تتر بتر ہے، بہتر ہے، ان کی جماعت علادہ، ان کی جماعت علادہ، ان کی جماعت علادہ، اور ہم عیاشی کرتے ہیں۔ کیا کریں گے؟ ڈیوائڈ اینڈ رول، ان کو لڑاؤ اور ان کے اوپر حکومت کرو۔ یہ ہمارے ہاں ہے، 76 سال ہو گئے ملک پاکستان کے، اور آپ کے نظام تعلیم میں نصاب کے اندر قرآن کو شامل ہونے نہیں دے رہے ہیں۔ کسی پارلیمنٹیرین نے بھی آج تک جرت نہیں کی ہے کہ میں قرارداد پاس کراؤں، کیونکہ وہ قرار پاس کرے گا۔ آپ سمجھ گئے نا، قرآن کیا کرتا ہے؟ لوگوں کو جوڑتا ہے، اور ہماری کتابیں لوگوں کو توڑتی ہیں۔ اپنی اپنی کتابیں آپ کو کیا کرتی ہے؟ توڑتی ہے، جدا کرتی ہے۔ فی رحالہم، اب دیکھیں میں آپ کو اسے بتا رہا تھا تاکہ آپ کو یاد آ جائے، ان کے سامان میں، یعنی ان کا تجارتی سامان جو ہے ان کے بیگوں میں، یعنی کیا کہتے ہیں، بوریوں میں، جو سامان سفر ہے نا بوریوں کا، اس میں کیا کر دو؟ رکھ دو۔ لعلہم، تاکہ یہ لوگ یعرفونہا، یا کے معنی وہ، عرفہ پہچان لیں، واؤنون کے معنی سب، ہاں اس کو، یعنی اس اپنے اپنے سامان کو کیا کریں؟ پھر پہچان لے۔ جب کیا ہوگا؟ جب وہ واپس لوٹیں۔ انقلبو کا لفظ کس سے نکلا ہے؟ قلب سے۔ قلب کس کا لفظ؟ دل کیا کرتا ہے؟ پلٹتا ہے نا، الٹ پلٹ کرتا ہے، اور جب یہ پلٹ جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں انقلاب آ گیا، تبدیلی آ گئی۔ تو تبدیلی کہاں آتی ہے؟ جب دل تبدیل ہو جائے۔ جب دل تبدیل ہو جائے نا، پھر اس کو کوئی موڑ نہیں سکتا۔ یہ انقلبو، جب واپس میں، اب یہ تبدیل ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ یوسف علیہ السلام کے کردار سے، یوسف علیہ السلام کے اخلاق سے، اس کے بادشاہت کا روب دبدبے سے، اور پھر جو کچھ ان کی خیر و منزلت، جو مہمان نوازی کی ہے، اس سے جب یہ واپس لوٹے تو ان کے دل کیا ہو گئے تھے؟ تبدیل ہو گئے نا۔ تو کہ جب یہ واپس لوٹیں گے الی اہلہم، اپنے خاندان کی طرف، اپنے اہل و عیال کی طرف، لعلہم، جب یہ واپس لوٹیں گے اس طرح تبدیلی کی حالت میں اور اپنے سامان کو پہچان لیں گے، تو لعلہم یرجعون، تاکہ یہ دوبارہ کیا کریں؟ واپس لوٹیں، واپس آئیں۔ رجعون، رجع کے معنی واپس ہونا، تاکہ یہ پھر میرے پاس رجوع کرے، واپس آ جائے۔ اب آپ دیکھیں گے فلما رجعوا، اب انقلاب نہیں ہے نا، اب باپ کے پاس جیسے بھی جاتے ہیں، فلما رجعوا، پھر جب لوٹے وہ سب الی اہلہم، طرف باپ کے، اپنے باپ کی طرف لوٹے، تو قالو، کہنے لگے، یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، منع، منع کرنا، اردو میں کہتے منع، لیکن یہ پیش ہوا ہے، پیش لگا دی نا اوپر، ہاں، منع کر دیا گیا ہے۔ کیا کر دیا؟ روک دیا گیا ہے، جنہیں کیوں روک دیا گیا ہے، اس طرح لکھیں گے آپ، منا، ہم سے، الکیل، غلہ، بس ابو جی آج غلہ بالکل ہم سے روک دیا ہے۔ اس لیے کیوں روکا ہے؟ بھائی کو بلایا ہے، کہ بھائی نہیں آئے گا تو ہمیں غلہ روک دیا ہے۔ آپ کیا کریں ابو جی؟ فارسل، بس روانہ کر دیں،
بھیج دیں معنا ہمارے ساتھ، کس کو؟ اخانا، ہمارے اس بھائی کو، نقتل، ہم غلہ لے لیں، وَإِنَّا، اور ابو جی ہم کیا کریں گے، اور بے شک ہم لہو، اس کی، لحافظون، ضرور حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ لفظی ترجمہ تھا جس کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ الفاظ کتنے اردو کے قریب قریب ہیں۔ یہ قربہ ہے، یہ جناب منزلہ ہے، یہ خیر ہے، اس طرح جہازہ ہے، منکر ہے، عرفہ ہے، دخلہ ہے، اور یہ بہت سارے الفاظ جو ہے وہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اگر ہم قرآن کی عربی کو دیکھ لیں گے تو ہمارے لیے دوسروں کی نسبت کیا ہے، آسان ہے یا نہیں ہے؟ اور قرآن نے تو خود کہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ یہ کتنی مرتبہ اللہ نے استعمال؟ 4 مرتبہ۔ اور ہم نے کہا نہیں اللہ تیری کتاب تو بڑی مشکل ہے۔ ہاں ہم یہی کہتے ہیں نا، وہ کہتے نہیں میں نے اپنی کتاب تمہاری سمجھ کے لیے کیا کر دیا، اور ہم کہتے ہیں نہ مشکل ہے۔ آپ کہتے ہو نا قرآن تو بڑا مشکل ہے جی، وہ ارے کی سمجھ میں تھوڑی آئے گا، اس کے لیے اتنا بڑا علم کی 14 علوم کی ضرورت ہے، اور ادھر ضرورت ہے، ادھر تو لوگوں کو کیا کر دیا، قرآن سے دور کر دیا، کہیں قریب نہ جانا۔ اور پھر یہ کہا کہ اگر ایک لفظ کی غلطی ہو گئی تو سیدھے جہنم میں چلے جاؤ گے۔ تو یار اس سے بہتر ہی ہے اس کو ادھر ہی رکھو، یہ جہنم کا ذریعہ بنتا ہے تو یہ کلام تو ادھر ہی رکھو پھر۔ اس لیے تو ہم نے کیا کر دیا، اس کو ساکھوں میں سجا دیا پھر کہ چلو جی مخمل میں اس کے اوپر غطر ڈال دو۔ یہ اللہ کو کہیں گے کہ ہم نے عطر تو ڈال دیے، سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہے لیکن اس کا احترام تو کیا تھا نہیں۔ ہاں اگر فزکس کیمسٹری کا احترام اس طرح کرو اور پڑھو کچھ بھی نہیں اور ایگزام میں چلے جاؤ، داخل ہو جاؤ، تو پھر کیا ہوگا، نمبر کتنے ملیں گے، 0۔ اور اگر فزکس کی جگہ آپ نے کیمسٹری کا پیپر کر دیا تو 0۔ تو قرآن ہی کا پیپر ہونا چاہیے آپ کے پاس، اور اگر یہ پیپر مکمل نہیں کیا تو میری اور آپ کی ناکامی۔ تو آج دیکھیں گے اس کا جو سبق آج ہم نے پڑھا ہے، میں اب آپ سے پوچھتا ہوں تھوڑا 2-5 منٹ میں ختم کر لیتے ہیں۔ اب دیکھیں وجا اخوت یوسف، جی سر بیٹا آپ سے پوچھوں گا، جی بیٹا، اور یوسف کے بھائی نہیں، اور یوسف کے بھائی آئے، ٹھیک ہے، فدخلوا علیہ، جی بچے، وہ اس پر یعنی اس کے گھر میں، اس کے وزارت میں، بادشاہت میں داخل ہوئے، فعرفہم، جی بیٹا، کیا نہیں، فا کے معنی کیا ہے، پھر عرفہ تعارف کو کہتے ہیں، تعارف، پہچان لیا، ہم ان کو، ہاں یعنی انہوں نے کیا کہتے ہیں انگریزی میں، اینڈ ہی ریکگنائز دیم، ٹھیک ہے جی، ان کو ریکگنائز کر لیا، وہم لہو منکرون، جی بیٹا وہ نہیں پہچان سکتے، کلیئر آیت آگے، قال اتونی باخ لکم من ابیکم، جی سر، میرے پاس ایک بھائی کو جو تمہارا ہے اپنے ابو سے لے کر کے میرے پاس لے آؤ، جی سر، الا ترونا، جی بیٹا آپ میں سے، جی بیٹا، الا ترونا، آ کے معنی الم ترى کیف، آ معنی کیا، لا کے معنی نہیں، تا کے معنی تم، را کے معنی دیکھتے ہو، واؤ سارے تم سب نے دیکھ لیا اور میرے طریقہ کار دیکھ لیا، انی او اوفل کیل، انی اوفل کیل، جی سر، بے شک کہ میں پورا تول کر کے غلط دیتا ہوں، یہ آپ نے دیکھ لیا۔ دوسری بات دیکھیے، وانا خیر المنزلین، اور مہمان نوازوں میں سے ایک مہمان نواز بھی ہوں، بہتر مہمان نوازی کرتا ہوں، مہمان کی قدر کرتا ہوں، آپ نے دیکھ لیا مجھے۔ آگے فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي، جی سر اب آپ کریں گے تب، فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي، یہ انگریزی کو اردو کو نہ دیکھیں، اچھا خود بتائیں، فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي،
پھر اگر تم نہ لے آئے میرے پاس بھی اس کو، اپنے ساتھ اس کو نہ لائے، فلا کیل لکم عندی، جی سر، فلا کیل، بدر صاحب، میرے پاس تمہارے لیے غلہ نہیں ہوگا، ولا تقربونی۔ اچھا دوسرا یہ بیٹا، اور میرے قریب نہ پھٹکنا، قریب بھی نہیں آنا ادھر، یہ شرائط شرط لگا دی۔ قالو، کس نے کہا یہ؟ ہاں جی خان صاحب، قالو بھائیوں نے کہا، سنراودو، جی بیٹا، کالا 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 ہی سیڈ، اس نے کہا، لڑکی نے کہا قالت، شی سیڈ۔ ہاں یہ قالا اور قالت یہ اپنے کلاس میں آنا ہے، اگر نہیں آؤ گے نا تو اپنا نقصان کرو گے۔ میں تو پڑھاؤں گا، ایک کو بھی پڑھاؤں گا اور ہزاروں کو پڑھاؤں گا، یہ ساری مسجد بیٹھ جائے تو مجھے کیا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ بات ایک بھی سمجھنے والا ہو اور ہزاروں سمجھ آئے، نہیں سمجھتے ہیں تو ہم کیا کریں؟ اب یہاں پہ دیکھیں، قالو ان سب نے کہا، اگر لڑکیاں ہوتی نا تو یہ قالو نہیں ہوتا، قلنا، ہاں قل، انہوں نے کہا، بس سنراودو۔ جی بیٹا، اب اس لفظ کو میں آپ سے پوچھوں کتنی پڑھ رہے ہیں نا آپ؟ کالج پڑھ رہے، اسکول پڑھ رہے نا؟ بس کیا سین کا معنی کیا ہے؟ سین میں نے بھی بتایا تھا آپ لوگوں کو، جب آپ لوگ بتائیں، ان قریب یعنی بالکل کل پرسوں، آج مہینے بعد، ٹھیک ہے، جلدی۔ نون کے معنی ہم، راودو مائل کریں گے، ہم ضرور مائل کریں گے، ان قریب، انہو اس کے لیے، بھائی کے لیے، اباہو اس کے ابو کو، اب کہہ رہے ہیں اس کے ابو کو، ہے ان کا بھی ابو ہی ہے لیکن وہ نہیں، اس کے ابو کو ہم کیا کریں گے، وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ۔ سر اب یہ کام ہم کرنے والے ہیں، یہ کرنے والے نہیں کریں گے تو غلہ کہاں ملے گا؟ وقال لفتیانہ، جی سر افضل زمان صاحب، وقال لفتیانہ، اپنے جوانوں سے کہا، آرڈر دیا، کیا کرو، اجعلوا بضاعتہم، ان کے تجارتی سامان میں رکھ دو، اجعلوا رکھ دو، فی رحالہم، ان کے بیگوں میں، ان کے بیگوں میں، جو سامان کا ہے نا بنایا ہوا، ان کے اندر رکھ دو، لعلہم یعرفونہا، تاکہ وہ ان بوریوں کو، اس سامان کو وہاں جا کر کے پہچان لے کہ میری بوری یہ ہے، میرا یہ سامان ہے۔ اذن قلبو، اذن قلبو، اذا کے معنی جب، ان قلبو دل کی تبدیلی کے ساتھ واپس لوٹیں، یعنی انقلاب کے معنی واپس لوٹیں گے نا، لیکن یہاں لفظ اس لیے استعمال ہوا کہ یوسف علیہ السلام کے کردار نے ان کو کیا کر دیا، تبدیل کر دیا ہے، کہ جب یہ اپنے اہل و عیال میں جائیں گے تو ان کو پتہ چلے گا، اوہ یہ تو ہمارا سامان دیکھو، اس میں تو ہمارے پیسے بھی آ گئے، وہ سامان بھی زیادہ ہے، سب کچھ ہمیں مل گیا، اور کس طرح بادشاہ نے ہمارا خیال کیا ہے، لعلہم یرجعون، تاکہ دوبارہ واپس لوٹے۔ اچھا اب آپ دیکھیں گے، فلما رجعوا الی ابیہم، جی سر ترجمہ کون کرے گا؟ آپ کریں گے؟ نہیں کوئی بھی؟ شاباش۔ جب وہ لوٹے وہ اپنے ابو کے پاس تو کیا کہا، قالوا یا ابانا، کہنے لگے اے ہمارے ابا جان، منع من الکیل، منع من الکیل، جی سر، ہاں روک دیا گیا ہے، روک دیا نہیں، اب ترجمہ کیا کریں گے، روک دیا نہیں ہے، روک دیا گیا ہے، ٹھیک ہے جی، منا ہم سے، الکیل غلے کو، پیمانہ روک دیا جی، تول ختم، فارسل معنا اخانا، بس نہیں جب تک نہیں ہے، فارسل بس بھیج دیں، معنا ہمارے ساتھ، اخانا ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ کر دیجیے گا، نقتل تاکہ ہم غلہ حاصل کر لیں،
وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ابو جی ہم ان کے بھرپور حفاظت۔ ابو کہیں گے وہ پہلے اس کے ساتھ کیا کیے تم نے، ایک کو تم نے جا کر کہاں چھوڑ کے آئے ہو، اب اس کو بھی تو دے دوں۔ اب مکالمہ شروع ہوگا آئندہ کی کلاس میں انشاءاللہ۔ تو آپ کا ٹائم زیادہ لگا ہے، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور معذرت کے ساتھ کہ ٹائم لگ جاتا ہے، لیکن آپ کا یہ ٹائم بڑا قیمتی ہے۔ آپ جب اس کو دوبارہ گھر جا کے ہوم ورک کریں گے تو آپ کا قلم ایسا چلے گا نا جی کہ آپ کہیں گے یار یہ مضمون لکھنا تو بڑا آسان ہو گیا، ہاں؟ پھر رٹافیکیشن ختم، یہ قرآن آپ کو رٹو وٹو سے ہٹا دیتا ہے۔ ہم نے تو رٹ لیا ہے نا اس کو، محنت کر لو، سمجھو یا نہ سمجھو، نہیں، جب آپ اس قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے تو اس کا انداز بیان کچھ اور ہے، پھر آپ کے اندر تبدیلی آئے گی۔ مسلمانوں میں تبدیلی اس لیے نہیں آ رہی ہے کہ وہ قرآن کو سمجھ کر کے نہیں پڑھتے۔ تو آج کے سبق پہ اگر کوئی سوال آپ کرنا چاہیں مجھ سے تو بالکل کر سکتے ہیں۔ ہم پروگرام کو ختم کر رہے ہیں، یہ ویڈیو بھی بنائی گئی ہے، اگر آپ کو ضرورت ہو تو عبدالعزیز صاحب کے نام پر اور میرے نام پہ اگر کریں گے تو یہ میرے پاس بھی یہ ویڈیو آ جاتی ہے، میں آپ کو سینڈ کروں گا۔ اگر میرے ساتھ رابطے میں رہتے ہو اینی ٹائم آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں قرآن کے حوالے سے، ٹھیک ہے جی؟ وہ کتنے سال رہا اپنے گھر سے باہر؟ 35 سال گھر سے باہر رہا ہے، تو کیا اس گھر کا حق نہیں بنتا اس کے اوپر؟ ایک بات سن لینا، کیا اپنے گھر کا حق بنتا ہے ماں باپ کا یا نہیں؟ ماں باپ کا حق بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے؟ وہ اتنا اس نے کمایا نہیں ہوگا۔ ایک بات سن لیں میرے ساتھ پلیز، ادھر اگر آپ بات کرتے تو پھر میں چپ ہو جاتا، ٹھیک ہے جی؟ استاد کا احترام کریں، تھوڑا سا میں بھی چھوٹا سا استاد۔ اچھا دیکھیے، بات یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ وہ توشہ خانے سے سامان تو لیے، لیکن توشہ خانے میں ان کا کردار، ان کا ایک پریویس ٹائم ہے، ہو سکتا ہے انہیں تنخواہ نہیں لے رہا ہوگا، کیونکہ اس نے وہاں وقت دیا ہے اور پوری زندگی وہ لگائی ہے۔ اس لیے انہوں نے یہ سوچا ہوگا اپنے ملک کے اندر کہ اس طرح اگر کوئی آ جائے تو ہم ان کے ساتھ یہ کریں گے۔ یہ ہو سکتا ہے انہوں نے کیا، لیکن یوسف علیہ السلام کے بارے میں تصور میں نہ لائے کہ وہ اقربا پروری کرنے والا ہے۔ اقربا پروری کیوں کر رہے ہیں؟ وہ کو بلا رہے ہیں دوبارہ، کیونکہ بادشاہت کس کو ملی ہے؟ کس کو؟ تو یوسف کے خاندان کو بادشاہت نہیں ہوگی، وہاں ان کے ساتھ نہیں رہیں گے، اب رہیں گے کہاں؟ ہاں، اس کو گھر بھی دیں گے، وہ مال بھی دیں گے، کیونکہ بادشاہ کو جو ملا ہے وہ وہاں کہاں رہیں گے پھر؟ اس لیے یہ ہم نہ کہیں، بلکہ کوشش یہ کریں کہ ساری دنیا میں قحط ہے اور یوسف کے گھر میں مال کی فراوانی ہے، تو کیا خیال ہے آپ کا؟ اس لیے یوسف علیہ السلام کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ آئندہ بھی کہ وہ کیا کرتے ہیں، کیا کردار ہے، کیا اخلاق ہے، کیا زبردست ہے۔ لیکن آج کی کلاس میں جو نئے لوگ آئے ہیں وہ کون ہیں؟ جو فرسٹ ٹائم آپ آئے، آپ بھی آئے۔